سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کی دہشت برہمن آباد میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا میدان جنگ سے بھاگ کر برہمن آباد پہنچ گیا تھا۔ دیگر چند ایک فوجی عہدیداروں کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ٹھاکر بھی تھے۔ ٹھاکر سرداری کے درجے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ جان دے دیتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے نہیں، لیکن یہ ٹھاکر بھی بھاگ گئے تھے۔ جے سینا کو تو داہر اپنا شیر بیٹا کہا کرتا تھا۔ جہاں جہاں تک داہر کا راج تھا، جے سینا شیر کے بیٹے کے نام سے مشہور تھا، لیکن لوگوں نے شیر کو بھی شکست کھا کر اور اپنے باپ کی لاش میدان میں چھوڑ کر اور بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ گزین ہوتے دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو جانا قدرتی تھا۔ تاریخ نویسوں کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جے سینا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ برہمن آباد کے قلعے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وہاں کے بڑے مندر میں گیا۔ پنڈت ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم نے مہاراج کو لڑائی شروع کرنے کی شب گھڑی بتائی تھی؟ جے سینا نے پنڈتوں سے پوچھا۔ ہاں راجکمار، بڑے پنڈت نے جواب دیا۔ اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ فتح مہاراج کی ہوگی؟ کہا تھا راجکمار، بڑے پنڈت نے جواب دیا۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ مہاراج کو صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ مارے بھی گئے ہیں؟ جے سینا نے قہر آلود آواز میں کہا۔ اور اب تم مجھ سے یہ توقع رکھو گے کہ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق دے دوں گا؟ تم نے جھوٹ بولا تھا، مہاراج کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر راجکمار کا یہی حکم ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، بڑے پنڈت نے کہا۔ لیکن راجکمار، اپنی تلوار سے ہماری گردنیں کاٹنے سے پہلے یہ سن لیں کہ مہاراج پر دیوتاؤں کا قہر گرا ہے اور یہ قہر ہم سب پر گرے گا۔ ہمارے مندروں میں مسلمانوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہوں گے۔ کیسا قہر؟ جے سینا نے پوچھا۔ جو مرد اور عورت ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں وہ میاں بیوی نہیں ہو سکتے، پنڈت نے کہا۔ مہاراج نے اپنی سگی بہن کو اپنی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن وہ میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، جے سینا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت کچھ کہتا، ایک نسوانی آواز مندر کے اندر گونجی۔ ہاں، ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے۔ سب نے ادھر دیکھا۔ مائی رانی جو مندر کے اندر کسی اوٹ میں کھڑی تھی سامنے آ گئی۔ یہ اس کی آواز تھی۔ ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے، مائی رانی نے ان کے قریب آ کر ایک بار پھر کہا اور پھر بولی، لیکن میرا بھائی میری جوانی کا اور جوانی کے ارمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے مجھے اس لیے اپنی بیوی بنایا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہوگی تو وہ تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا اور مہاراج کو بن باس مل جائے گا۔ اس کے دل میں یہ وہم تم جیسے پنڈتوں نے ڈالا تھا۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ مجھے قربان کر دیا جاتا؟ مندر میں میرا سر کاٹ کر میرے خون سے ہری کرشن کے پاؤں دھوئے جاتے، لیکن میرا بھائی ان چھری سے میری جوانی کے جذبات اور امنگوں کو آہستہ آہستہ کاٹتا رہا، اور جو تم مذہب کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہو مہاراج کو روکنے کی جرت نہ کر سکے۔ مہاراج نے اپنے راج کے لیے مجھ سے یہ قربانی لی اور میری جوانی کی قربانی دے کر بھی اپنے راج کو بچا نہ سکے۔ ہاں، بڑے پنڈت نے کہا، ہم راجکمار سے یہی بات کرنا چاہتے تھے جو رانی نے کہہ دی ہے۔ یہ قہر ہے جو مہاراج کے راج پر گرا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جے سینا نے پوچھا۔ کیا ہمیں کوئی بلیدان قربانی کرنا ہوگی؟ اگر کسی کنواری کا خون چاہیے تو میں اس شہر کی تمام کنواریوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ نہیں، مائی رانی نے گرج کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کئی معصوم جانیں قربان کی جا چکی ہیں، اب کسی کنواری کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ رانی، جے سینا نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے مہاراجوں کے روب سے کہا، لڑنا اور مرنا ہمارا کام ہے۔ تم ایک عورت ہو، تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ اب کسی کا حکم نہیں چلے گا، رانی نے عتاب آلود لہجے میں کہا۔ مہاراج کے مرنے کے بعد میں رانی ہوں، اس سے پہلے کہ میری تلوار تمہارے سر کو نیچے پھینک دے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جے سینا نے کہا اور اس نے حکم دیا، اسے لے جاؤ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ 2-3 آدمی لپکے اور مائی رانی کو گھسیٹ کر مندر سے باہر لے گئے۔ اس کی چیخ نما آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جس وقت جے سینا مائی رانی کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ اس کا سر کاٹ دے گا، اس وقت محمد بن قاسم مال غنیمت کا معائنہ کر رہا تھا۔
راوڑ کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت ملا تھا۔ اس میں 2 خاص چیزیں تھیں۔ ایک راجہ داہر کی نوجوان بانجی تھی جس کا نام تاریخوں میں حسنہ مہاراج ہوا ہے، اور دوسری چیز راجہ داہر کا سر تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم سے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے الگ کیا گیا۔ راجہ داہر کا سر بھی خلافت کے حصے میں شامل کیا گیا، اور خلافت کے حصے میں حسنہ بھی تھی۔ محمد بن قاسم نے حسنہ کو بھی خلافت کے حصے میں شامل کر دیا۔ اس نے یہ سارا مال اور جنگی قیدی کعب بن محارق رابسی کے حوالے کیے۔ ابن محارق محمد بن قاسم نے حکم دیا، یہ مال غنیمت خلیفہ کی بجائے حجاج بن یوسف تک پہنچانا ہے اور اسے یہ پیغام دے دینا۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام بھی تاریخوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم اسلام محمد بن قاسم کی طرف سے امیر عراق حجاج بن یوسف کے نام۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی رہنمائی سے سندھ کے سانپ کو کچل دیا گیا ہے۔ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن اور عرب کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے راجہ داہر کا سر بھیج رہا ہوں، اور اس کی ایک بانجی جو ہندوستان کے حسن و جمال کا نمونہ ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس راجے کا سر اور یہ لڑکی اس راجے کی بانجی ہے جس نے ہماری عورتوں اور بچوں کو دیبل میں قید کر رکھا تھا۔ میں نے ان آیات قرآنی کا ورد ہمیشہ زبان پر رکھا ہے جو آپ مجھے بتاتے رہے ہیں۔ لشکر رات کو تلاوت قرآن اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم سب ہر حالت میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہی مدد ہے کہ ہم نے راجہ داہر کو بہت بری شکست دی ہے۔ اس کا بیٹا جے سینا بھاگ گیا ہے۔ میں اس وقت قلعہ راوڑ میں ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو میں نے امن و امان دیا ہے، اور جو ابھی تک لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی اجازت چاہیے کہ میں برہمن آباد کی طرف کوچ کروں۔ جے سینا بھاگ کر وہاں پہنچ گیا ہے اور میرے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ برہمن آباد کے راستے میں 2 مضبوط قلعے ہیں، ایک بہرور ہے اور دوسرا دہلیلا۔ انہیں سر کرنا اور ان میں جو فوجیں ہیں انہیں تباہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ عقب سے ہم پر حملہ کریں گے۔ آپ اس عظیم فتح کی خوشخبری جس کو سنائیں گے انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ مال غنیمت شوال 94 ہجری 712 عیسوی کے مہینے میں راوڑ سے روانہ ہوا تھا۔ ادھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، ادھر جے سینا ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے ایلچی ہر طرف بھیج دیے، سب کو یہی ایک پیغام بھیجا کہ اس کے باپ نے اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ اسلامی فوج کے سالار نے اس کا سر کاٹ کر عرب کو بھیج دیا ہے۔ اس نے راجہ داہر کی کنواری بانجی کو بھی عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے کئی پنڈتوں کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ اگر آپ سب اسے روکنے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو آپ سب کے سر بھی عرب چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ سب کی جوان اور کنواری بیٹیاں بھی جائیں گی، اور ہمارا مذہب جو دیوی دیوتاؤں کا سچا مذہب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیغام کے الفاظ بہت ہی اشتعال انگیز تھے۔ اس نے جن راجوں وغیرہ کو پیغام بھیجے ان میں اس کا اپنا بھائی گوپی بھی تھا جو راوڑ کے قلعے کا حاکم تھا، اور راوڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد کہیں اور چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے دہر سینا کو بھی پیغام بھیجا جو قلعہ باٹیا میں تھا۔ وہ اس قلعے کا حاکم نہیں بلکہ قلعے کا مالک تھا۔ جے سینا نے چندر کے بیٹے دول کو بھی پیغام بھیجا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے تو اسے مایوس نہ کیا، لیکن مختلف جگہوں کے حاکموں نے اس کے ساتھ ملنے کی بجائے راوڑ جا کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ بہرور اور دہیلا کے حاکموں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے جے سینا کو پیغام کا جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت قریب ہے اور قلعوں کو خالی چھوڑ کر نکل جانا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے جے سینا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اپنے قلعے میں رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور محاصرے کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دستے باہر بھیج کر مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے رہیں گے تاکہ وہ برہمن آباد تک پہنچیں تو ان کی نفری کم ہو چکی ہو۔